آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کے میدان میں مسلمان کتنے پیچھے ہیں۔ آپ کو جان کر تکلیف بھی ہوگی کہ پچھلی حکومت نے ایک سدیر کمیٹی بنائی تھی مسلمانوں کے لیے، اس میں کہا گیا کہ 81% جو مسلمانوں کو تلنگانہ میں 4% کے تحفظات مل رہے ہیں، مانے 14 کاسٹ یا برادری میں کے تحت 81% تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے۔ اس میں سے انہوں نے کہا کہ 81% میں سے صرف 13% مسلمان میٹریکولیشن یا SSC پاس کرتے ہیں، اور 16% مسلمان کبھی بھی کسی تعلیم میں انرول نہیں ہوتے ایجوکیشن میں۔ تو یہ شیڈول ٹرائب کے بعد سب سے خراب نمبر اگر کسی کا ہے تلنگانہ میں مسلمانوں کا ہے۔ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ غریبی ہے۔ ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، معاشی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھائے لکھائے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ میں 2011 کے سینسس کے مطابق 13% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اسکول میں جو مسلمان بچے انرول ہیں گورنمنٹ کے، وہ صرف 11% ہیں، اور یہ 11% جب اسکول سے نکل کر انٹر میں جاتے ہیں تو گر کر صرف 5% ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ دکھتا ہے کہ سیکریٹریٹ میں جو ڈپارٹمنٹ کی نوکریاں ہیں سیکریٹریٹ میں، مسلمانوں کے پاس صرف 7% ہیں، اور جو مسلمان مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جو امپلائیز ہیں، یعنی لاسٹ گریڈ امپلائی جس کو کہتے ہیں، وہ 56% ہیں، اور پھر گزیٹڈ آفیسر خالی 1% ہیں۔ اب ماباقی جو ہے 42% نان گزیٹڈ آفیسر ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں سے مسلمان 4% ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سماجی انصاف چاہتے ہیں، اگر ہم ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو میں ان طالب علم سے، ان طلباء اور طالبات سے اپیل کروں گا کہ آپ مسلمانوں کا مستقبل ہیں۔ اگر آپ آج محنت کر کے قابل بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ظہیر آباد، نہ صرف تلنگانہ، نہ صرف ہمارا وطن، بلکہ مسلمانوں کا مستقبل روشن رہے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تعلیم کو حاصل کریں،